بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خود کے سکون کے لیے 3 چیزیں کم کر دو: الفاظ، امید اور لوگ۔ یہاں سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اس سے جڑ جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں عجیب رواج ہے، نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت کی تلاش کی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی قسمت سے خوش ہو تو سمجھ لو تم حقیقت میں خوش قسمت ہو۔ ناظرین، اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور کمزوری زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ ناظرین کرام، یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ بلا ناغہ پستہ بادام کھائیں، اس سے یادداشت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں، یہ ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ گاجر کا حلوہ ذہانت کے لیے مفید ہے۔ نظر بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں۔ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کیجیے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور رزق میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے نیم گرم پی جائیں۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کھائیں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ناظرین، پلکیں لمبی کرنے کے لیے کسٹرڈ آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، گندم کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریوں کا یہ سبب بنتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے لگانے سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں، ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور ان کو قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین کرام، زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اسم مبارک مصوروں کو سوتے وقت 300 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے وہ نہایت ہی خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور چھریاں دے جاتا ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔
ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ناظرین، تیز پتی کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور پاؤں کے تلووں پر ملیں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد عورتوں کا علاج۔ ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونڈ کا کہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کسٹرڈ آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی نہیں گرتے۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوائی استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا مسئلہ ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں۔ ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ ناظرین، کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیموں، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں، ان کو گھٹنوں کی درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب شوق پورا ہو جائے تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہم دکھ برداشت کیے بنا، تانے سنے بنا ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتے اور اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ ناظرین، جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح کا ہے، اور جو حصہ ہمارا ہے وہ عمل کا ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم کا ہے۔ ناظرین، سفر میں تکلیف لازمی ہے، مگر اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ صرف اللہ ہی سب جانتا ہے، کسی کی نیت کو بھی اور دکھاوے کو بھی۔ ہر انسان کو آئینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ میں کبھی غلطی کا شکار ہوں۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑو کہ میں معجزے بھی مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ یہی کوشش کیا کریں آپ کے الفاظ کسی کی خاموشی توڑیں، دل نہیں۔ لوگوں کے رویے بدل جائیں تو پرواہ مت کیا کرو، کیونکہ وہ ہر روز مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بادشاہ بننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر رکاوٹ میں بہتری لازمی ہوتی ہے، اور یہ ہم میں سے کوئی بہتر نہیں جانتا۔ یہاں ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے والی چیزیں روپیہ اور زبان ہے۔ کبھی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ دن سنورتے ہیں، بگڑتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے۔
اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں۔ مزید اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔